اور اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک تو سورۃ دخان کی تلاوت کریں. جی ہاں. جیسے مغرب ہو جائے تو سورۃ دخان کی تلاوت کریں. سورۃ دخان کی تلاوت کرنے کے بعد جو ہے وہ حسبی اللہ و نعم الوکیل 1000 دفعہ پڑھیں. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 1000 دفعہ پڑھیں. اس کے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھیں. تسبیح پڑھیں اور پھر اب اپنی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. جیسے اللہ اعلان کر رہا ہے، جیسے میں نے حدیث میں بتایا ڈیفینیٹلی اعلان بار بار ہو رہا ہے، اس کے مطابق آپ حضرات مانگتے رہیں کہ اللہ سے یا اللہ بخشی کر دے، یا اللہ رزق دے دے، یا اللہ مسائل حل کر دے، بیماریاں دور کر دے، پورے آفات سماوی زمین سے محفوظ کر دے، وہ مانگنا شروع کر دیں. اس طریقے سے یہ اپنا ساری رات پوری کریں. بہت خوب. اس رات کی عبادت کرو. اس عبادت کے لیے میں نے آپ کے سامنے موضوع پرچے رکھ دیے ہیں، اور یہ پرچہ میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اس کے اندر ایک بڑی اہم دعا ہے جو بزرگان دین سے چلی آ رہی ہے. آپ اس دعا کا اہتمام کر لیں گے انشاءاللہ پورے سال آپ کے مزے ہی مزے. وہ اتنی اہم دعا ہے، اور وہ ہمارے بزرگ نمونہ سلف حضرت مولانا سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور مجھ سے ان کی بڑی محبت تھی، اور مجھے کہا کرتے تھے کہ مولانا منیر ہمارے محبوب ہیں، مولانا منیر ہمارے محبوب ہیں. مجھے یوں کہا کرتے تھے. اور کراچی جب تشریف لاتے تھے تو باقاعدہ فون کروا دیتے کہ مولانا منیر میں آیا ہوں، مجھ سے ملاقات کرو. اپنے وقت کا بڑا ولی سید نفیس الحسینی، اور پاکستان کے نمبر 1 خطاط. یہ آپ کو بہت سے خطاطی کے جو نسخے لکھے نظر آتے ہیں وہ سید نفیس الحسینی، یہ ان کے لکھے ہوئے ہیں. النفیس کے نام سے ان کے سائن بھی آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے جو توغروں کے اوپر. وہ شخصیت ہے، اللہ نے ظاہری بات میں حسن سے نوازا رکھا تھا. انہوں نے یہ جو ہے دعا باقاعدہ پرنٹ کروا کے جو ہے تقسیم کری اپنے جو متوسلین کے اندر. وہ میں دعا لے کے آیا ہوں، اور اس کے پرچے بار موجود ہیں. اور اس رات کے اندر آپ نے جو عبادتیں کرنی ہیں وہ میں نے اس کے اندر لکھ دی ہیں. آپ ان عبادتوں کر لیں، پھر آپ دیکھیں آپ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا رحمتیات. یہ جو دعا ہے، اس دعا کا طریقہ یہ ہے، مغرب کی نماز سے آپ جب فارغ ہوں، مسجد میں ہیں تو زہ قسم زہ نصیب، اپنے گھر میں ہے کوئی بات نہیں، مغرب کی نماز سے فارغ ہو کے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی. 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے. پہلی مرتبہ جب سورہ یاسین آپ پڑھیں گے تو پہلی مرتبہ سورہ یاسین آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر کو دراز کر دے. اور اس میں آپ اپنے اہل خانہ، اپنے پیاروں، اپنے رشتہ داروں، جس کی آپ چاہتے ہیں نیت کر سکتے ہیں، یا اللہ سب کو درازی عمر عطا فرما. تو درازی عمر کی نیت سے آپ نے جو ہے سورہ یاسین تلاوت کرنی. تلاوت کرنے کے بعد اب یہ دعا پڑھنی ہے. یہ دعا آگے میں بعد میں تلاوت کر کے آپ کو سنا دوں گا. دعا پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے جو سورہ یاسین پڑھنی ہے. دوبارہ جب سورہ یاسین پڑھیں اس وقت بلاؤں کے دفع ہونے کی نیت سے آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے. یا اللہ مجھ سے، میرے اہل خانہ سے، میرے پیاروں سے یا اللہ بلاؤں کو دفع کر دے، پورا سال ہر طرح کی بلا سے محفوظ رہے. یہ نیت سے پڑھنے کے بعد پھر اس دعا کو آپ نے ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے. تیسری مرتبہ پھر آپ نے سورہ یاسین تلاوت کرنی ہے اس نیت سے یا اللہ تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اس میں اپنی نیت، اپنے اہل خانہ، اپنے پیاروں کی نیت کر کے سورہ یاسین آپ پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا کی تلاوت کریں. دعا کی تلاوت کرنے کے بعد اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا. انشاءاللہ پورا سال آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جو برکتیں ملیں گی آپ اس کی تصور نہیں کر سکتے. یہ وہ ہے. یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، پرچے اس کے باہر موجود ہیں. دعا یہ ہے، اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مخترا علی فی الرزق فامہو اللہم شقاوتی و حرمانی و تردی واختار رزقی و اثبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موافقا للخیرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي العظم في ليلة نصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به عالم إنك أنت العز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. یہ وہ دعا ہے. ترجمہ،
اے اللہ، اے احسان فرمانے والے، تجھ پر احسان نہیں کیا جاتا، اے عزت و بزرگی والے، اے قدرت و انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پناہ لینے والوں اور امان طلب کرنے والوں اور ڈرے ہوں کی پناہ ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے اپنی کتاب تقدیر میں میرا بدبخت ہونا یا نامراد ہونا یا مردود ہونا یا میرے رزق کا تنگ ہونا لکھا ہے تو اے اللہ اپنے فضل سے میری بدبختی، میری محرومی، میری نامرادی، میرے رزق کی تنگی کے فیصلے کو مٹا دے، فیصلے کو مٹا دے، اور اپنی کتاب میں میرے لیے نیک بخت ہونا، کشادہ رزق پانا اور نیکیوں کی توفیق پانے کا فیصلہ لکھ دے، کیونکہ تو نے اپنے بھیجے ہوئے نبی پر نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے، اور تو سچ ہی فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ تو جب مٹا سکتا تو مٹا دے یا اللہ، اور اسی کے پاس کتاب تقدیر ہے۔ اے اللہ، تو سے اس تجلی اعظم کے واسطے سے سوال کر تو جو تجلی اترتی ہے اس رات پہ، جو شعبان کی 15ویں رات میں، جس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ تجلی نازل ہوتی ہے، اس کے واسطے سے میں تجھ سے ہم سے ہر مصیبت کو دور کر دے، جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے ہیں، اور جس کو تو زیادہ جانتا ہے، بے شک تو عزت بزرگی والا ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد پر اور آپ کے اصحاب پر۔ یہ اس کا ترجمہ، یہ آپ پڑھیں، کرنے کے بعد پھر اس کے بعد سورۃ دخان کی تلاوت کریں۔ سورۃ دخان کی تلاوت کرنے کے بعد آپ پڑھیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، 1000 دفعہ پڑھ لیں یا 100 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پڑھیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 1000 دفعہ پڑھیں یا 100 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح کے نوافل پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ درود شریف پڑھ لیں، یہ والا اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ الف الف مرتین، 3000 مرتبہ پڑھ لیں یا 300 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ اعمال اس رات میں کرنے کے۔ اس کے بعد آگے ایک بڑی کام کی دعا بتا رہا ہوں، یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن، آپ کے جو جگر گوشہ، آپ کے جو نواسے، ان کو بتائی، اور یہ واقعہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، حضرت امیر معاویہ 1 سال میں 1,00,000 درہم ان کو نذرانہ ہدیہ دیا کرتے تھے، لیکن 1 سال انہوں نے وہ نذرانہ بھیجا نہیں۔ اب گھر میں تنگ دستی آ گئی، امام حسن نے دوات قلم منگوایا اور خط لکھنا چاہا امیر معاویہ کو کہ بھی میرا وہ آپ جو سالانہ بھیجا کرتے تھے ہدیہ آیا نہیں۔ پتہ نہیں کیا سوچا، پھر دوات قلم رکھ دیا، لکھا نہیں، سو گئے۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کہا کہ بیٹا کچھ غمزدہ لگ رہے ہو، کیا خیریت ہے سب؟ کہا کہ ابا جان سب ٹھیک ہے، نہیں کوئی پریشانی ہے؟ ہاں ذرا مالی تنگی آ گئی ہے، تنگ دستی ہے۔ کہا کہ اچھا پھر؟ کہا کہ بس وہ امیر معاویہ مجھے ہر سال بھیجا کرتے تھے 1,00,000 ہدیہ، وہ آیا نہیں، تو گھر میں جو اخراجات تھے، ترتیب تھی، وہ تنگی سی آئی ہوئی۔ فرمایا کہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، تم یہ دعا پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کریں گے۔ وہ دعا آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ دعا امام حسن فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھنا شروع کی، ابھی 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 لاکھ کا ہدیہ بھیج دیا، 5 لاکھ درہم کا ہدیہ آ گیا۔ اس رات میں نے وصول کیا، خوش ہوا جب سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے۔ فرمایا کہ بیٹا کیا حال ہے؟ ابا جان بالکل خیریت ہے، سب ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ سارا قصہ سنایا کہ یہ ہوا۔ کہا کہ تم نے تو قلم دوات منگا لی تھی لکھنے کے لیے، اور تمہیں دیکھو 1,00,000 کی جگہ 5 لاکھ آیا۔ اور آگے کیا پتے کی بات فرمائی؟ فرمایا کہ جب مخلوق سے نگاہ ہٹا کر خالق کی طرف نگاہ کرتا ہے تو پھر ایسے انعام ملتے ہیں۔ اللہ اپنے بیٹے کو کیا سبق دے گئے، یہ ہم سب نبی کے بیٹے ہیں، ہمارے لیے سبق ہے بھائی، سب بیٹے بیٹی خدا سے مانگنا۔ فرمایا اللہ سے جب امیدیں باندھ لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اسی طریقے سے فیصلے کرتے ہیں۔ کہا 1,00,000 ملتا تھا اور تم لکھو گے تو 1,00,000 ملے گا۔ کہا مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلان چھوڑ دے میرے بیٹے، اللہ کو پکار، اللہ مخلوق کے چوٹی کے بالوں سے پکڑ کے خود عطا کرے گی۔ یہ وہ بابرکت دعا ہے۔ یہ دعا اس رات میں 25 مرتبہ پڑھے، اور روزانہ اگر اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو پھر آپ کی جھولی خالی نہیں ہوگی، جھولی پھٹ جائے گی، اتنا ملے گا۔ یہ وہ دعا ہے کہ نبی نے خود کہی، یہ دعا حسن کے نام سے مشہور ہے۔ فرمایا اللہم اقذف فی قلب رجاء کا وقت رجاء من سوا کا حتی لا ارجو احدا غیرک اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتهی الیہ رغبتی ولم تبلغ مسئلتی ولم یجد علی لسانی مما آتیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصنی به یا ارحم الراحمین۔ آگے حوالہ لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ، اے اللہ پیدا کر دے میرے دل میں تو اپنی امید و توکل کو، پیدا کر دے میرے دل میں تو اپنی امید و توکل کو، اور کاٹ دے میری امیدوں اور بھروسوں کو تو اپنے غیر سے۔
اپنے غیر سے میری امیدیں کاٹ دے اے اللہ. اور وہ امید و توکل کہ کمزور ہوگی یہ جس کے پانے سے میری طاقت، اور کم ہو گیا اس کے مطابق میرا عمل، اور نہیں پہنچ پائی اس امید توکل تک میری رغبت، اور نہیں پہنچ سکا اس امید توکل مانگنے تک میرا سوال، اور نہیں جاری ہو سکی میری زبان پر اس امید و توکل کو مانگنے کے الفاظ جس امید و توکل میں سے تو نے کسی کو بھی حصہ عطا کیا ہے اولین و آخرین میں سے. پس خاص کر دے مجھے یقین و توکل اس دولت کے ساتھ اے سارے جہانوں کو پالنے والا. دیکھو پوری دعا میں امید و توکل مانگی جا رہی ہے. یہ وہ سبق نبی نے یہ راز بتا دیا کہ اگر جینا سیکھنا چاہتے ہو تو امید و توکل اس سے باندھ لو، دنیا خود آپ کے قدموں میں ڈالے گی. یہ جب دعا پڑھی ہے امام حسن نے، فرمایا ایک ہفتے میں اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کے خزانے، فرمایا پھر کبھی تنگ دستی نہیں آئی. تو یہ وہ دعا اس رات میں 25 مرتبہ آپ تلاوت کر لیں. یہ رات کے اعمال ہیں. اس کے علاوہ جو آپ عمل کریں تو یہ لیل و برات جو شب برات اس کو ضائع نہ ہونے دو. اس میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیں گے، انشاءاللہ رمضان مبارک کی دولتیں بھی لوٹیں گے. ایک عبادت روزے کی عبادت ہے جو ظاہر کر رمضان مبارک کے اندر فرض کی جاتی ہے، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی یہ روزے کے ذریعے سے انسانوں کا تزکیہ فرماتے ہیں. کیونکہ ایک انٹینسو کورس ہے جو ایک مہینے کے اندر جو مکمل کر کے پورے کے پورے 11 مہینے میں آپ کو کامیابی کے ساتھ زندگی رواں دواں کرنے کا موقع دیتا. کیونکہ جب انسان کا تزکیہ اور تصفیہ اس روزے کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، ایک مہینہ انسان جب اس آزمائش اور مراحل جو کٹھن روزے کی ہیں اس سے گزر جاتا ہے تو ظاہر اس میں ایک ایسی ول پاور پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مال کے ذریعے سے حرص کا شکار ہو کر وہ کسی گمراہی کے اندر نہیں پڑتا، یا جمال کی کشش سے متاثر ہو کر وہ کسی گمراہی کے اندر نہیں پڑتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی روزے کی عبادت کے اندر ساری کی ساری تربیت ایسی کروا دی ہے کہ ظاہر ہے کہ اب شوال سے اگلا سال جو ہے اسلامی مہینہ کا شروع ہونے والا ہے. اس آخری مہینے میں اللہ تبارک و تعالی تزکیہ اور تصفیہ کی ایسی تربیت انسانوں کی کر دیتے ہیں کہ اب سال جب شروع ہوتا ہے، سال کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شوال کے ذریعے سے جو اس سلسلے کو جاری اور ساری فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ انسان جو ہے آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر دیتا ہے. تو گویا کہ معلوم ہوا کہ مال اور جو وہ اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آزمائش کے ان راستوں سے انسانوں کو جو ہے وہ بچا کر منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. لہذا روزے کی عبادت بھی چونکہ انہی عبادات میں سے جس میں انسانوں کا تزکیہ ہوتا ہے، انسانوں کا تصفیہ ہوتا ہے، انسانوں کے باطن کو جو ہے وہ مذکر و مصفح کیا جاتا ہے، اندر اور باہر کو صاف ستھرا کر کے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. لہذا اس کے اندر مال اور جو ہے وہ اعمال، یہ دو طرح کی تربیت اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں. اس لیے یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ سال کے آخری مہینہ رمضان المبارک کا گویا کہ اسی تربیت میں گزرتا ہے، تاکہ شوال سے جو آپ کا پہلا مہینہ اسلامی مہینے کو شروع ہوگا، سال کا شروع ہوگا، تو اس سے پھر آپ اس روحانیت کی مراتب کو طے کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے تو گویا کہ آزمائش کے لیے دو ہی ذریعے تھے، ایک مال اور جمال، اور مال و جمال کے اس فتنے سے بچنے کے لیے دو ہی ذریعے پیدا کیے، ایک مال اور دوسرے اعمال. تو مال و اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان دو فتنوں سے اور آزمائشوں سے بچاتے ہیں. چنانچہ روزے کی یہ عبادت اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے انسانوں کو عطا کر دی. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ انسان کی مادی اور روحانی ترقی کا مدار ان دو ہی چیزوں پر ہے، ایک مال پر اور دوسرے اعمال پر. لہذا اعمال یہ انسان کے بدن کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عبادات بھی دو ہی طرح کی نازل کیے ہیں، یا تو وہ عبادات ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، یا وہ عبادات ہیں جن کا تعلق جو وہ بدن کے ساتھ ہے. اور بدن کے ساتھ ہونے کا مطلب ان کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے کہ آپ نے وہ عبادات اس عمل کے ذریعے سے پیش کرنی ہے. چنانچہ نماز کی عبادت کو لیں، یہ بدنی عبادت ہے، اس بدن کے ذریعے سے آپ عمل صلاۃ پیش کرتے ہیں، عمل نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اسی طریقے سے روزے کو لیں، یہ بدنی عبادت ہے، آپ بدن کے ذریعے سے گویا کہ عمل عبادت، عمل صوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں. زکوٰۃ کی عبادت دیں، اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، لہذا مال کے ذریعے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھتے ہیں. پھر حج کی عبادت ہے، یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے. بدن کے ذریعے سے آپ
اپنے عمل حج کو پیش کرتے ہیں، مناسک حج اس عمل کے ذریعے سے کر کے پیش کرتے ہیں اور مال خرچ کر کے گویا کہ توشہ اس سفر کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال اور اعمال ہی دو چیزیں ہیں، اور دنیا کے اندر انسانوں نے ایک وتیرہ دستور بنا رکھا ہے کہ عزت الدنیا بالمال ہی، کہ دنیا کی عزت مال کے ساتھ ہے، وہ عزت الآخرت بالاعمال، اور یہ آخرت کی عزت اعمال کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ یہ دونوں کی عزتیں مال اور اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور روزے کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں حکم دیتے ہیں اس میں انسان اس بدن کی عبادت کو جو پیش کرتا ہے، جب تصفیہ انسان کر لیتا ہے، یہاں تک کہ حلال پر حرص نہیں کرتا، حلال کھانا چھوڑ بیٹھتا ہے، حلال پینا چھوڑ بیٹھتا ہے، حلال بیوی سے جو وہ کنارہ کش ہو جاتا ہے، تو گویا کہ جب حلال پر حرص نہیں کرتا تو حرام پر حرص کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر کی جو حرص ہے، جو مال کی وجہ سے انسان اس حرص میں مبتلا ہو کر جو ہے وہ گمراہی میں پڑنا تھا، اللہ نے جب اس کی حرص کی، اس مرض کو توڑ دیا، حرص کی جب اصلاح کر دی کہ روزے کی حالت میں حلال پر ہاتھ نہیں بڑھایا، تو ظاہر ہے کہ غیر رمضان کے اندر حرام پر کیسے ہاتھ بڑھائے گا۔ تو گویا کہ ایک ایسا انٹینسو کورس روزے کا، اس کی حرص اندر سے نکال دی، کھانے پینے کی حرص ہے، اس خواہشات کی حرص۔ اور میں نے بتایا کہ جمال جو ہے یہ آزمائش کا ایک ذریعہ تھا، تو روزے کے دن جمال کی اصلاح ہوئی کہ خواہشات سے دور کر دیا۔ جمال کی بنیاد عورت پر ٹھہرتی ہے، جہاں اس جمال کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوتا تھا، اس کی بھی بہتری کر دی، انسان کے اندر اس کا تزکیہ کر دیا۔ انسان نہ مال سے متاثر ہوتا ہے نہ جمال سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ روزے کے تزکیے کی وجہ سے اس کے اندر ایک ایسی ول پاور پیدا ہو گئی کہ حلال سے بچنے کی بھی طاقت اس نے پیدا کر لی ہے، تو غیر رمضان کے اندر حرام سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اعمال کے ذریعے سے دو ہی طرح کی عبادتیں انسانوں کو دی ہیں۔ جب انسان عبادتوں کو قاعدے کے مطابق پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اپنا قرب آسان کر دیتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روزوں کی فضیلت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس امت کے روزوں کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ ایسی فضیلت اور خصوصیت دوسری امتوں کے روزے داروں کو نہیں عطا کی گئی جو فضیلت اس امت کو عطا کی گئی۔ ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے اس امت کو جو خصوصیت نصیب ہوئی ہے، جو امتیازی شان جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نصیب ہوئی، وہ کسی دوسری امت کو بے حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے روزے داروں کو 5 ایسی خصوصیات اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیتے ہیں، ایسی خصوصیات پہلی امتوں میں کے روزے داروں کو نصیب نہیں کی۔ سب سے پہلی خصوصیت فرمایا کہ خلوف فمی صائم، کہ میری امت کا جو روزے دار ہے